الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان چل رہا تھا، اور ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس وقت تک کم حق نہیں ہو سکتی جب تک ہم ان احادیث کریمہ کا مطالعہ نہ کریں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام بیان فرمائے ہیں، کیونکہ اطاعت نام ہی کسی حکم کو تسلیم کرنے پھر اس پہ عمل پیرا ہونے کا نام ہے۔ تو یہ اطاعت ہوتی ہے، اور اطاعت کے لیے ضروری ہوا کہ پہلے ایک حکم موجود ہو، اور حکم موجود ہے یا نہیں اس کے لیے علم چاہیے۔ تو اس لیے بہت سی حدیثیں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے ہیں تاکہ احکام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے آئیں، ہم ان پر عمل پیرا ہوں اور اپنا احتساب کریں کہ کون سے احکام پر عمل پیرا ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر نہیں ہیں تو فکر کرنی چاہیے۔ پچھلے پروگرام میں ایک حدیث عرض کی تھی اور اس پہ تھوڑا سا کلام بھی ہوا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت یا کسی وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما اور لوگوں سے محو گفتگو تھے کہ ایک دیہاتی صحابی تشریف لائے اور انہوں نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی۔ اب سرکار گفتگو فرما رہے، انہوں نے بیچ میں آ کر ایک دم گفتگو کر دی، بات کر دی، سوال پوچھ لیا، کیونکہ وہ آداب مجلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف نہیں تھے۔ عموماً ایسے ہی ہوتا ہے، جو دیہات کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ماحول اور عرف کے مطابق چلتے ہیں، انہیں اکثر جو شہر کے اندر معاملات ہوتے ہیں یا جیسے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ دوسری مجلسوں سے ہٹ کر آداب تھے وہ ان کو معلوم نہیں تھے، تو بیچ میں آ کر انہوں نے انٹرپٹ کر دیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل گفتگو فرماتے رہے، تو لوگوں نے آپس میں کہا، کسی نے کہا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن تو لیا ہے لیکن ان کی بات کو ناپسند کیا ہے، اس لیے اپنی گفتگو میں جاری رہے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہی نہیں ہے۔ لیکن جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات مکمل فرما لی تو پھر آپ نے پوچھا کہ وہ قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان صحابہ کا خیال درست تھا جنہوں نے یہ کہا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو سن لیا ہے، لیکن فوری طور پہ جواب اس لیے نہیں دیا کہ آپ نے اس بات کو ناپسند کیا کہ گفتگو کے درمیان میں کاٹ کر اور ان کی بات کا جواب دیا جائے۔ جب سرکار نے سوال کیا تو انہوں نے کہا، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ اس نے پوچھا کہ امانت کا ضائع کرنا کیسے ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب دین و دنیا کا معاملہ نااہل لوگوں کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو اس میں ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ اکثر جو قرب قیامت کے وقت کے اعمال و افعال یا لوگوں کے عادات و اطوار بیان کیے گئے ہیں وہ ہیں کہ جن کو سرکار نے ناپسند فرمایا، یا جو خرابیاں معاشرے میں عام ہو جائیں گی ان کی نشاندہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے کر دی تھی۔ تو انہی میں سے ایک سرکار نے بیان فرمایا کہ آخری زمانے میں مناصب نااہلوں کے سپرد کیے جائیں گے، اور جب ایسا ہو جائے گا تو سمجھ جانا کہ اب قیامت بالکل قریب ہے، اور اس کو سرکار نے تعبیر فرمایا کہ امانت نااہلوں کے سپرد کی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کو کسی منصب پہ بٹھانا جو اختیار رکھتا ہے، صاحب اختیار اس کے لیے ایک امانت کا درجہ رکھتا ہے۔ اب اگر وہ صحیح آدمی کو بٹھائے گا تو امانت صحیح ادا کر دی، اور اگر غلط آدمی کو بٹھاتا ہے جو اس منصب کا اہل نہیں ہے تو گویا کہ یہ امانت میں خیانت کا مرتکب ہوا ہے۔ اور اب ایسے ہی ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے، اگر آپ میں نے مثالیں دی تھیں کہ سیاسی پارٹیوں میں آپ دیکھ لیں، جو بھی پارٹی غالب آتی ہے وہ اپنے آدمیوں کو مختلف اداروں میں فٹ کرتے ہیں۔ اب ان میں صلاحیت ہے نہیں ہے، وہ اس ادارے کو لوٹ کھسوٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، حاضری دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، بس آدمی لگ جائے، کیونکہ وہ محنت کرتے ہیں، وہ ان کو ووٹ دلواتے ہیں، ان سے وعدے کیے ہوتے ہیں تو ان کو یہ نوکریاں دلوائی جاتی ہیں، اور اس طرح ہمارے ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، کام والے ہیں،
جن کو میرٹ بیس پہ لینا چاہیے وہ بیچارے ہاتھ میں ڈگریاں لے کر گھوم رہے ہیں، اور جو جاہل قسم کے ہیں جن کے پاس تجربہ کچھ بھی نہیں ہے، جو کاموں کے اہل نہیں ہیں، ان کو ایسے مناصب دے دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہر ایک جگہ نہیں ہوتا، نہ ہر ایک پارٹی میں ایسا ہوتا ہے۔ میں تو ایک جنرلی بات عرض کر رہا ہوں، لیکن بہرحال یہ چیزیں آپ پر بھی مخفی نہیں ہیں، ایسا ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے گھروں کے اندر جو بڑے ہیں وہ بھی اکثر نااہل ہوتے ہیں، گویا کہ اکثر ایسا تو نہیں ہے خیر کہ ہم نے ان کو یہ منصب دیا ہے، وہ تو خود بخود بن جاتے ہیں۔ کوئی میاں بیوی ہوتے ہیں، بچے پیدا ہوئے تو وہ ماں باپ بن گئے، پھر ان کی اولاد ہوئی تو یہ دادا دادی نانا نانی بن گئے۔ لیکن بہرحال ان کو یہ جو ایک منصب از خود یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتا ہے اس کا استعمال غلط کرتے ہیں۔ تو جو غیر تربیت یافتہ گھر کا سرپرست ہوگا وہ فیصلے بھی غلط کرے گا، وہ غلط اپنے بچوں کے بارے میں سوچے گا۔ اس لیے بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں وہ اپنے بچوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ بیٹا یہ حلال کا زمانہ نہیں ہے، جیسا بھی آئے کماؤ بس۔ تو وہ اپنے بچوں کو خود جہنم کا ایندھن جمع کرنے کی ترغیب دے کر انہیں جہنم کا راستہ دکھا رہے ہوتے ہیں، اور کہتے یہ ہیں کہ ہمیں اپنے اولاد سے محبت ہے۔ ایسی اپنے اولاد کو جاہل رکھنے والا ماں باپ ہونے کا اہل ہے کہ جو اپنی اولاد کو جاہل رکھ کر یہی نہ بتائے کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے، صحیح عقیدہ کیا ہے، غلط عقائد کیا ہیں، عبادات کیسے مکمل طور پہ ادا کی جاتی ہیں، معاملات جو ہم باہم کرتے ہیں ان میں کیا کیا اغلاط ہو سکتی ہیں، کس بنا پر تمہاری طلاق ہو جائے گی تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور حرام زندگی شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح گناہوں کی معرفت کے بارے میں کچھ بھی نہیں۔ بچہ اگر دین کی طرف آنے لگے تو ماں باپ کو بڑی تشویش ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ مولوی بننے لگا ہے، آج کل مسجد میں زیادہ جاتا ہے، ہاتھ میں تسبیح لے لی ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، یہ بات بات میں کہنے لگا ہے، یہ کیا چکر ہے؟ تو بعض کہتے ہیں کہ بھئی لگتا ہے تمہارے بیٹے پہ کسی نے جادو کروا دیا ہے تاکہ یہ دنیا کا نہ رہے۔ تو وہ پھر کہتے ہیں کہ نہیں، دین کا تو ہم نہیں رہنے دیں گے، دنیا کا چاہے یہ ناک بند کر کے باہر دنیا میں غوطہ لگا لے اور ڈوب جائے کوئی بات نہیں، لیکن دین کے قریب نہیں جانے دیں گے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ بہت سارے والدین خود اپنے اولاد کو دین سے دور کرتے ہیں، پھر جب یہ اولاد بڑی ہوتی ہے اور ان دین سے نفرتوں کا نتیجہ سامنے آتا ہے کہ اولاد نافرمان نکلتی ہے، ماں کے بال پکڑ رہی ہوتی ہے، باپ کے سامنے کھڑے ہو کر سینہ چوڑا کر کے دو بدو اس کو جواب دے رہی ہوتی ہے، اور دروازے زور زور سے مار کے گھر سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں، سب کے سامنے ماں باپ کی بے عزتی کر رہے ہوتے ہیں، پھر یہی ماں باپ پناہ تلاش کرتے ہیں دین کے اندر ہی۔ ان اولاد کو کہتے ہیں دیکھو بیٹا نافرمانی نہ کرو، ماں باپ کی نافرمانی کرنا بہت برا ہوتا ہے، تم جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اب اگر جواب میں اولاد کہے کہ اب حضور یہ دین کیسے یاد آ گیا، آپ نے شروع سے آخر تک تو کبھی بھی ہمیں دین کے بارے میں نہیں بتایا، اب کیوں آپ کو اتنا دین یاد آ گیا؟ کیونکہ اپنے خلاف ہم آپ کے خلاف جا رہے ہیں اس لیے، اور اگر نہ جاتے تو پھر یہ بھی دین یاد نہ آتا۔ پھر ایسے ماں باپ اکثر عاملین یا ہم جیسے لوگوں سے کہتے ہیں صاحب کو وظیفہ بتا دیں، بیٹا کہنا نہیں مانتا، بیٹی سرکش ہو گئی ہے، کہنا نہیں مانتی ہے، زبان چلاتی ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کرتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی اب تم بڑی ہو گئی ہو، باہر جا رہی ہو، تھوڑا بہت پردہ کر لیا کرو، نہیں مانتی ہے، کوئی وظیفہ دے دیں۔ یعنی بچپن سے لے کر جوانی تک آپ نے اسے دین سے دور رکھا اور بہت زیادہ کوتاہیاں اس سے کروائیں، وہ گناہ کرتے رہے بچے، اور آپ ہنس ہنس کے اس لیے نظر انداز کرتے رہے بچے ہیں، اور جب ان کی وہ گناہ کرنا عادت راسخہ بن گئی، اب آپ چاہتے ہیں کہ اپنی کوتاہیوں پر اس طرح پردہ ڈالیں کہ کوئی وظیفہ پڑھیں اور سارے آپ کے پاپ دھل جائیں، سارے گناہ دھل جائیں، ایک دم بچے فرشتوں کی طرح آپ کے سامنے آ کر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں کہ آپ حکم فرمائیں کیا کرنا ہے۔ تو میں بڑی معذرت کے ساتھ کسی کو ہماری جملے ناگوار گزر رہے ہوں یا دل آزاری ہو رہی ہو تو میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، لیکن ہمارا دل جلتا ہے تو ہم آپ کی خدمت میں ذکر کرتے ہیں کہ ایسا کوئی وظیفہ ایجاد نہیں ہوا کہ انسان اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکام کو بے دردی کے ساتھ پس پشت پھینکتا رہے اور وظیفے کام کرتے رہیں، ایسا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ کوئی اگر آپ کو دے گا بھی تو وہ آپ کو صرف دل بہلا رہا ہے، باقی نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلنا۔ نتیجہ اسی وقت نکلتا ہے، اللہ نے قانون بنایا ہے کہ آپ اپنی اولاد کی تربیت کریں، انہیں قرآن سکھائیں، حدیث سکھائیں، انہیں نیک لوگوں کی صحبت کی طرف لے کر آئیں، خود رول ماڈل بن کر دکھائیں، نمازوں کی پابندی کریں، گناہوں سے بچیں، رزق حلال خود کمائیں، اپنے اولاد کو اس کی ترغیب دیں، تب کہیں جا کر بچے جنت کے قابل بنیں گے۔ جتنی محنت ہم دنیا کے منصب کو حاصل کرنے کے لیے بچوں کی ذہن سازی میں
اور ان پر سرمایہ خرچ کرنے میں اور انہیں اس معاملے میں سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے کرتے ہیں، اگر اس سے آدھی محنت جنت کا راستہ طے کرنے کے لیے کر لیتے تو بچے دنیا بھی پاتے اور آخرت بھی۔ لیکن یہاں نتیجہ نکلتا ہے نہ دنیا ملتی ہے اور نہ آخرت ملتی ہے، یا دنیا مل بھی گئی تو آخرت بہرحال اکثر ہاتھ سے نکل جاتی۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ چند ایک بچے آگے چل کر خود کسی ماحول سے وابستہ ہو گئے، کسی عالم کا بیان سنا، کچھ نیک لوگوں کی صحبت میں رہے تو از خود وہ دین کی طرف آ گئے۔ اس میں ماں باپ کا کوئی بظاہر کمال نہیں ہوتا، یہ تو اللہ کی دین ہوتی ہے، کسی پہ نظر کرم فرما کے بچوں کو سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے، لیکن جو ماں باپ کی ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں ہو پاتی۔ ایسے اداروں کے اندر آپ دیکھیں نااہل سفارشیں کریں گے، مینجمنٹ کو بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا کہ سامنے والا کیسا ہے، جھوٹ بولتے ہیں کہ جی یہ بہت صحیح ہے، یہ اس منصب کا اہل ہے، مینجمنٹ اس پہ شخص پہ اعتماد کر کے جی یہ پرانا ہے، سینئر ہے، کسی بھی اس کے رشتہ دار کو، اس کے بیٹے کو، اس کے فلاں کو کوئی منصب دے دیتے ہیں اور وہ بیٹھ کر بیڑا غرق کر رہا ہوتا ہے۔ بیچ میں جو سینئر ہوتا ہے یہ اس کو پورا سکھا رہا ہوتا ہے، بتا رہا ہوتا ہے، کام یہ سینئر کر رہا ہوتا ہے، گویا کہ ڈبل ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے اس بیکار آدمی کی تنخواہ حاصل کرنے کے لیے۔ یہ جو ہیں ہمارے ہاں مناسب نااہلوں کے سپرد ہو گئے ہیں، یہ اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے پھر میں نے مسجد کی کمیٹیوں کا عرض کیا تھا کہ مسجد کی کمیٹیوں میں وہ لوگ آنے چاہیے جو صاحب علم لوگ ہوں، یا اگر عام لوگ بھی ہیں تو کم از کم ان کے اوپر وہ اپنے اوپر لازم سمجھیں کہ ایک اچھے مستند مفتی صاحب سے مسلسل ان کا کوارڈینیشن رہنا چاہیے، تاکہ چندے کا استعمال، دیگر شرعی مسائل، پھر ان کا کیا ان کی ذمہ داری ہے کمیٹی میں آنے کے بعد، یہ سب ان کو معلوم ہونی چاہیے اور اس کے تقاضے کے مطابق چلیں۔ ایسی علماء کی ذمہ داری ہے، مشائخ کی ہے، ہمیں بھی بہت سارے مناصب ملتے ہیں، اس طرح مشائخ نے گدیاں سنبھالی ہوئی ہیں تو ان پر بھی ایک ذمہ داری ہے عوام الناس کی اصلاح کی، ان کو اللہ کے قریب کرنے کی، جنت کا راستہ آسان کرنے کی، اور اگر ہم یہ منصب پورا نہ کریں تو گویا کہ ہم نااہل ہیں، یہ امانتیں ہمارے پاس غلط آ گئی ہیں اور ہم امانتوں کو ضائع کرنے والے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی غور کرتا ہوں، آپ بھی غور کیجئے، کسی نہ کسی جہت سے ہر شخص کسی نہ کسی منصب پر ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ اختیارات اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اور سمجھ لیں ان اختیارات کا استعمال ایک امانت ہے، صحیح کریں گے تو گویا کہ امانت آپ نے ادا کی، اور اگر غلط کریں گے تو امانت میں خیانت کے مرتکب ہوئے۔ یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو یہ چیز سخت ناپسندیدہ ہے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے موقوفاً روایت ہے۔ موقوفاً کا مطلب سنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے، لیکن وہ ذکر نہیں کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، وہ بس اپنا ایک طرح بیان کرتے ہیں، لگتا ہے ان کا قول ہے لیکن حقیقتاً وہ حدیث ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس میں بات ایسی بیان کر رہے ہوتے ہیں جو کوئی شخص از خود بیان نہیں کر سکتا، نبی ہی خبر دے سکتا ہے، یعنی کچھ پوشیدہ امور کے بارے میں ہوتا ہے، تو پھر یقینی سی بات ہے صحابی بھی پوشیدہ امور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے بغیر مطلع نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے پھر وہ کہتے ہیں یہ حدیث ہے اور موقوفاً روایت کی گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم طاقت رکھو تو سب سے پہلے بازار میں داخل ہونے والے اور سب سے آخر میں نکلنے والے ہرگز نہ ہو، اس لیے کہ یہ شیطان کا اڈا ہے، ٹھکانہ ہے شیطان کا، اور یہیں وہ اپنا جھنڈا بھی نصب کرتا ہے۔ گویا کہ بازار میں صبح صبح چلے جانا، سب سے پہلے اور سب سے آخر میں نکلنا، یہ انسان کے لیے سمجھ لیں وہ ایسے مقام پہ پہنچ گیا ہے جو شیطان کا ٹھکانہ ہے اور شیطان نے وہاں پہ اپنا جھنڈا لگایا ہوا ہے۔ اور ایک اور حدیث سن لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی ہی مرفوعاً اب یہ روایت کرتے ہیں۔ مرفوعاً کا مطلب جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر دیا گیا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بازار میں سب سے پہلے داخل ہونے والے نہ ہو اور اسی طرح سب سے آخر میں نکلنے والے نہ بنو، اس لیے کہ اسی میں یعنی بازار میں شیطان انڈے اور بچے دیتا ہے۔ اب ان دونوں حدیثوں کو دیکھیے، یہ بازار کو شیطان کا ٹھکانہ، اس کی اولاد کے بڑھنے کا مقام اور ایسی جگہ کہ جہاں وہ اپنے جھنڈے نصب کرتا ہے، اور جھنڈے وہیں پہ نصب کیے جاتے ہیں جہاں پر جیسے لشکر پڑاؤ ڈالتے ہیں تو اطراف میں جھنڈے لگا دیے جاتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ ہم اسٹے کریں گے، تو گویا کہ شیطان وہاں پہ ٹھہرتا ہے۔ تو کیوں بازار کو برا کہا گیا؟ حالانکہ تجارت کے بڑے فضیلت نے فضائل ذکر کیے گئے، میں نے بھی آپ کی خدمت میں ذکر کیے تھے
کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے روزی کے 10 حصے کیے ہیں، روزی کے 10 حصے، جن میں سے 9 حصے تجارت میں ہیں، یعنی اتنا اللہ تبارک و تعالی نے تجارت میں برکت رکھی ہے۔ لیکن یہاں جو سمجھانا مقصود ہے کہ تجارت فی نفسی اپنی جگہ بہت اچھی ہے، لیکن بازار سے محبت اور اس میں زیادہ ٹائم دینا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ شیطان کے لیے گرفت کرنا، بہکانا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ بالکل معقول ہے، اگر کوئی اتنا طویل وقت کے سب سے پہلے بازار میں گیا، سب سے آخر میں نکلا، تو آپ یہ دیکھیں جب آدمی بازار میں ہوتا ہے تو عموماً اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ پیسے کا لین دین، جھوٹ، چوری، فراڈ، دھوکہ دہی، یہ چیزیں اکثر سیلز مین کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح گاہک بھی جو ہوتا ہے وہ بھی آ کے بدتمیزیاں کر رہا ہوتا ہے، کبھی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، کبھی گالی گلوچ ہو جاتی ہے، کبھی وہ کوئی چیز بیچتا ہے دکاندار کو دھوکہ دہی کے ساتھ، یوں اور اس طریقے سے بسا اوقات اس مشغولیت کی بنا پہ نمازیں قضا ہو جاتی ہیں اور غفلت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ خصوصاً اگر بازار میں عورتیں بھی آتی ہوں تو بد نگاہی انتہائی زیادہ ہوتی ہے، اور آپ نے ایسے بھی بازار دیکھے ہوں گے، ہمارے یہاں پر بھی کراچی میں ایسے بازار ہیں جہاں رش اتنا شدید ہوتا ہے بعض اوقات کہ معاذ اللہ بچ کر چلنا بہت مشکل ہوتا ہے، یعنی جسم سے جسم ٹکرا رہے ہوتے ہیں، اتنے زیادہ رش اور کنجسٹڈ گلیاں ہوتی ہیں۔ تو آپ خود بتائیے کہ جب ایسا موقع ہوگا، ایسا مقام ہوگا، تو کیا وہاں پر شیطان نہیں ہوگا اور شیطان خوش نہیں ہوگا؟ اس لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بازاروں کو ایک طرح سے ناپسند فرمایا ہے، لیکن مطلقاً یہ نہیں کہ ادھر جانے سے منع کر دیا۔ تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک مناسب وقت پر جائے اور مناسب وقت پر واپس آ جائے۔ بہت زیادہ مشغولیت، بہت زیادہ محبت بازار کی، یہ گویا کہ اس کو شیطان کے وار میں گرفتار ہونے کے سلسلے میں انتہائی معاون ہوگا، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ دیگر حدیثیں بیان کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔